قرآن مجید میں کب بیان نہیں ہوا؟ قرآن مجید تو بھرا پڑا اس سے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جس وقت ہم نے اس پوری انسانیت کو بنایا تو قدر فہدا، ہم نے اس کی تقدیر مقرر کی، ہم نے اس کو ایک راستے پر ڈالا۔ حدیث جبرائیل میں ایمانیات کی لسٹ میں اس کو مستقل عقیدے کے طور پر بیان کیا یہ گیا۔ ایمان آپ اس باللہ کو مستقل عقیدہ مانتے ہیں؟ یہ ایمان باللہ کی فرع کے طور پر بیان ہوا ہے۔ جب فرع میں اللہ پھر رسالت پر ایمان بھی فرع ہے، فرع میں پھر قیامت پر ایمان بھی فرع ہے۔ اگر ہم اس کو سنتھسائز کریں گے وہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کو لسٹ میں باقاعدہ الگ طور پہ ایک حیثیت دی گئی ہے، تقدیر پر ایمان۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں میں نے ایمانیات بیان کیے ہیں وہاں یہ بتایا ہے کہ تقدیر کی کیا نوعیت ہے، وہاں یہ بتایا اللہ کے فیصلوں کی کیا نوعیت ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اس میں پورا باب ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہم کیا رویہ اختیار کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہے، یعنی وہ انسانوں کے ساتھ یا اپنی مخلوقات کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے۔ کیا اس نے مخلوقات کو بس پھینک دیا ہے یا ان کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، ان کے لیے ایک تقدیر متعین کی ہے، ان کے بارے میں اس نے کچھ فیصلے کیے ہیں، ان کی ایک ابتدا ہے، ان کی ایک انتہا ہے۔ جو آدمی اس کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو غیر متعلق کر رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی نہیں کیا، مخلوقات پیدا ہی نہیں کی ہیں، ان کے ساتھ ان کا نظم بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ نظم ظاہر ہے کہ کئی پہلوؤں سے، میرے والدین کون ہوں گے، میں کہاں پیدا ہوں گا، میری شکل و صورت کیا ہوگی، مجھے کیا مواقع ملیں گے، میں کیا پس منظر لے کے آؤں گا، میرے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی، یہ اللہ نے طے کر رکھی ہے، یہی میری تقدیر ہے۔ تو اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟